حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجے غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام شیش رکھا۔ ناظرین، قصہ مکمل کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو اسی وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، تفاسیر میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے: سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلح رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھیں آپ کی نصیحتیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے اترے تھے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی عمر 912 سال تھی۔ سبحان اللہ۔